أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم وقد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ جو آیات ہم نے آج پڑھنی ہے اس کی میں نے قرآن کریم کی عربی اور ترجمہ بڑا روشن اور واضح ترجمہ ہے بھیج دیا ہے۔ تفسیر آپ ملاحظہ فرما لیں۔ جب یوسف علیہ السلام سے باوجود تک وہ دعا کی اور کوشش کی، مایوس ہو گئے اور اپنا بنیامین کو واپس نہ لے سکے، آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گیا کہ کیا کیا جائے۔ انہیں وہ اپنی قسمیں بھی یاد تھی جو بنیامین کی حفاظت کی بابت اپنے والد کے سامنے کھا چکے تھے، اپنا ظلم بھی یاد تھا جو یوسف پر ڈھا چکے تھے۔ اس لیے ان میں سے جو علم اور عقل کے اعتبار سے بڑا تھا اس نے حتمی طور پہ اعلان کر دیا کہ جب تک والد محترم مجھے وطن آنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ بنیامین کی رہائی کی صورت پیدا نہیں فرمائیں گے، میں مصر سے ہرگز نہیں نکلوں گا۔ اگلی آیت میں اپنایت کی بات کرتے کرتے ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل ہی جاتا ہے جو اجنبیت اور غیریت کا رنگ لیے ہوتا ہے۔ یہ صاحب جوان میں، علم میں، عقل کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ ذرا ان کا انداز گفتگو دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ جاؤ والد گرامی کی خدمت میں جا کر کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، حالانکہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے بھائی سے حرکت ہو گئی ہے۔ نہیں، قالوا یا ابانا ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ الفاظ تکلیف دیتے ہیں۔ برادران یوسف کا ماضی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور انہیں یاد ہے کہ ہم نے یوسف پر کیا ستم ڈھائے اور کیا ظلم کیے۔ جب یہ تفصیلہ سن رہے ہوں تو ممکن ہو تو آیات کو دیکھتے رہیں۔ یہ آیت نمبر 82 ہے۔ انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں بنیامین کے واقعے کو بھی من گھڑت نہ سمجھ لیا جائے، اس لیے وہ اپنے والد سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، آپ کسی معتبر آدمی کو بھیج کر مصر سے تصدیق کرا لیجیے۔ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ مل کر سفر کرتے تھے تاکہ راستے میں خطرات ہیں، معاملات ہیں، اس سے محفوظ ہو جائیں۔ اب والد گرامی یعقوب علیہ السلام کا ایک نیا صدمہ تھا۔ انبیاء کرام کی زندگی صدموں میں گزرتی ہے۔ یہ کوئی سونے کی سیج پہ نہیں بیٹھے ہوتے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے۔ تو بیٹوں نے والد کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری سفر کی روایات سنائی، اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں کے سامنے وہ پورا منظر آ گیا جب یہی بیٹے یوسف کی حفاظت کا وعدہ کر کے اسے جنگل میں لے گئے اور رات گئے آنسو بہاتے اور واویلا کرتے گھر میں داخل ہوئے، اور یوسف کی ہلاکت کی ایسی کہانی سنائی تھی جس میں جھول ہی جھول تھے، نہ دل اسے درست مانتا تھا نہ عقل۔ آج ان کے کان دوسرے محبوب بیٹے کی گرفتاری کی خبر سن رہے تھے۔ ایک بیٹے کی خاطر آپ رو رو کر آنکھیں دے بیٹھے تھے، اور دوسرے بیٹے کے بارے میں چوری جیسے کبھی جرم کی پاداش میں گرفتاری کی بات سنی۔ تو وہ صرف حساس باپ ہی نہ تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ جس انداز سے انہوں نے تربیت کی تھی اور جس طرح کا بچپن ان کے بیٹے نے گزارا تھا، یقیناً اس بنا پر ان کے لیے بنیامین کی چوری کو ماننا دیار غیر میں جا کر یہ ناممکن تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو بنائی گئی تھی، اور اس میں شک ہی کیا، اس میں کیا شک ہے کہ یہ کہانی بنائی گئی ہو۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنا چہرہ لٹکا کے بیٹھ گئے سارے بیٹے، بلکہ ان کے بھائی یوسف نے ان کی
اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسا معاملہ کیا تھا کہ معاملہ بالکل ہی غیر ہو چکا تھا۔ اب ایک بھائی کو دے چکے تھے، دوسرے بھائی کو پھنسا چکے تھے، تو بالکل سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اجتہاد پر خطا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فصبر جمیل، اے میرے بیٹو بس صبر ہی بہتر ہے، میں کیا کروں؟ جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ بس دل اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے اور یقین ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہوگی۔ اصل اللہ ایک طرف جدائی پر صبر ہے اور دوسری طرف اللہ سے امید ہے کہ وہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ صبر کا مطلب حالات سے مایوسی نہیں، صبر اور امید دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ دل میں تمنا یوسف بھی ہے، بنیامین سے ملاقات کی بھی ہے، اور تیسرے بیٹے روبیل کا بھی علم ہے جو حکم الہی سے انتظار میں مصر رہ پڑے تھے۔ اب 3 بیٹے مصر میں ہیں اور بس وہی علیم و حکیم ہے، وہی جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 84-85 میں فرما رہا ہے کہ نئے زخم نے پرانا زخم ہرا کر دیا۔ بنیامین کی خبر نے یوسف کی برسوں پہلے گمشدگی کا ثانیہ یاد کرا دیا، جیسے آپ بھولے ہی نہ تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ نئی چوٹ سے پرانی چوٹ کی ٹھیس زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بنیامین کی زندگی اور خیرت کی تو پھر بھی اطلاع تھی، یوسف کے بارے میں تو کوئی خبر بھی نہ تھی۔ ایک دم یوسف آ گئے اور بیٹے میں غفلت کشی اور زیادتیاں آ گئیں۔ فوراً منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، ہائے یوسف، ہائے یوسف، تیری یاد نے مجھے تڑپا دیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور کثرت گریہ سے آنکھیں سفید ہو گئیں اور بنائی جاتی رہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں کڑتے اور گھٹتے رہے، زبان پہ شکوہ شکایت نہ لائے، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ نہ ماتم، نہ سینہ کوبی، اپنوں سے جدائی، ان کی وفات پر حزن و علم اور اشک فانی کسی طرح بھی مقام نبوت ولایت کے منافی نہیں ہے، بلکہ مقام نبوت اور ولایت کے منافی کیا؟ یہ تو اس کے لوازمات میں سے ہے کہ اپنوں کا غم ہو، چونکہ نبی تو غیروں کا بھی غم کھاتا ہے اور بے حد کھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ آپ کے نواسے نے آپ کی گود میں آخری ہچکی لی تو آپ رو پڑے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مطلق رونے سے منع نہیں کرتا، بلکہ 2 احمق آوازوں سے منع کرتا ہوں، یعنی خوشی کے وقت گانے بجانے سے منع کرتا ہوں اور غمی کے وقت ماتم سے منع کرتا ہوں۔ خوشی کرنا بھی منع نہیں ہے، رونا بھی منع نہیں ہے، لیکن کوئی طریقہ ہو۔ غم ہو تو پھر ماتم شروع کر دے، اور خوشی ہو تو ڈھول بجانا شروع کر دے۔ تو یہ 2 آوازوں سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اگر مصائب و مقام کے علام کے موقع پر اظہار رنج ہو تو کوئی مضمون نہیں ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے رونے دھونے کا ذکر ہے۔ لڑکوں نے تعجب سے کہا کہ جس میں محبت اور شفقت کا معنی بھی پایا جاتا تھا، کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ آج ہوئے ہو جائیں گے، بلکہ یہ خطرہ ہے کہ جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ والد محترم نے جواب دیا کہ میں اپنے دکھ درد کا اظہار مخلوق کے سامنے نہیں کرتا، میں تو اللہ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں اپنی حوادثات کا، پریشانیوں کا۔ بندگان رب کو بھی چاہیے کہ رب کے قریب ہوں اور اللہ ہی سے تعلق مضبوط کریں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف زندہ ہوگا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے میرے بیٹے کو خواب یاد تھا، اس کے سچے ہونے کا بھی یقین تھا، اس لیے کہ بیٹے حکم دیا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ اب جب برادران یوسف تیسری بار مصر کے
عزیز مصر کے پاس پہنچے تو اس بار ان کے لہجے میں انتہا درجے کی رحم طلبی تھی اور عاجزی غالب تھی، اور اپنے اہل و عیال کی پریشانی اور نداری اور غربت کا ذکر سامنے تھا، اور ان کا دل پسیج رہا تھا، جبکہ ان کے مخاطب وہ شخصیت تھی جو اللہ کے نبی بھی تھے اور ان کے حقیقی بھائی بھی۔ آپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور اس تاثر نے انہیں اپنی شخصیت پر پڑا ہوا پردہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، مگر اس کے لیے آپ نے ایسا باوقار طریقہ اختیار کیا کہ بھائیوں کی تذلیل بھی نہ ہو، اور پہلے سے ان کی زیادتی کے بارے میں سوال کیا جو ان سے ہو چکی تھی، پھر خود ہی ان کی طرف سے ایک قسم کا عذر بھی ذکر کر دیا، یعنی یہ جو کچھ بھی تم سے ہوا تھا وہ نادانی اور جہالت تھی، تم پریشان نہ ہو۔ عزیز مصر کی صورت میں تخت آرا ہونے والے یوسف کی بھولی بصری دلکش صورت، اپنے ساتھ غیر معمولی برتاؤ اور بنیامین کی طرف واضح جھکاؤ دیکھ کر یہ خیال، اگرچہ کمزور درجہ ہی میں صحیح، ان کے دل میں آیا تو ہوگا کہ کہیں یہ یوسف ہی نہ ہو، مگر کنعان کے کنویں والا مصر کے تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہے، اس خیال کو جھٹک دیا گیا ہوگا۔ اس خیال کو اس منظر نے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہے اور پورے قوت اور زور کے ساتھ ہے، تو ہلکا سا خفا باقی نہیں رہا۔ چنانچہ جب انہوں نے فرمایا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ، جب کہ تم نادان تھے؟ تو سارے بھائی اکٹھے بول اٹھے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور بے شک بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ، تو کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم ہی خطاوار تھے۔ اب آپ نے کیا ہی انوکھا عجیب اسلوب اختیار کیا کہ قصہ بیان مکمل ہونے پر فرمایا انہ من یتقی ویصبر، کہ ہماری سارے اللہ پاک فرمایا سارے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ اے لوگو تم صبر اور تقوی کو لازم پکڑ لو، اللہ تم سے بڑے بڑے کام لیں گے، تمہیں ضائع نہیں فرمائیں گے، تمہاری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور بڑے بڑے جبابرہ اور ظالموں کو اور تمہارے بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو آ کر تمہارے سامنے جھکا کھڑا کریں گے۔ واضح مثال حضور کی ہے، صبر اور تقوی اختیار کیے رہے۔ جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو قریش آپ کے سامنے حرم میں صف بستہ کھڑے تھے، اپنی قسمت کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی صف بستہ کھڑے تھے، قسمت کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر یوسف نے یہی بات فرمائی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب کو معاف کیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی آنکھیں روشن تر تھیں، البتہ ظاہری بصارت گریا سے متاثر ہو گئی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیض یہ کہتے ہوئے دی کہ دیکھو میرے بھائیو، یہ والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ شدت مسرت سے بینائی کی واپسی عجیب تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ غم ہو یا خوشی، ان کی شدت بڑے بڑے عجائب جنم دیتی ہے، کوئی ظاہری سبب نہ بھی ہو، اللہ کی قدرت میں کون سی ایسی چیز ہے جو محال ہو۔ چنانچہ اب یہ بھائی سارے معاملے کو دیکھ کر معافی تلافی ہو کر روتے ہوئے اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتے ہوئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک لے کر واپسی کو لوٹے۔ اسے انشاءاللہ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ ترجمہ مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا جب وہ نا امید ہو گئے، خلصوا نجیہ تو اکیلے ہو کے مشورہ کرنے لگے، قال کبیرہم ان میں سے بڑا بھائی بولا، الم تعلموا کیا تم کو معلوم نہیں، ان اباکم کہ تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ تم سے اللہ کا عہد لیا تھا، ومن قبل اور اس سے پہلے ما فرطتم فی یوسف جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں، فلن ابرح الارض میں تو اس ملک کو نہ چھوڑوں گا، حتی یأذن لی یہاں تک کہ باپ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور یحکم اللہ لی یا اللہ میری طرف سے یا اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، یہاں تک کہ باپ مجھ کو اجازت دے یا پھر اللہ فیصلہ فرما دے میرے لیے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ارجعوا تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا اور اسے کہو، یا ابانا اے ہمارے باپ، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم نے تو وہی کیا تھا جس کی ہم کو خبر تھی، وما کننا للغیب حافظین اور ہم غیب کی بات کا دھیان نہ تھا، واسأل القریۃ التی اب ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجیے، ان بستی والوں سے، کننا فیہا جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجیے، اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے ہیں، وإنا لصادقون اور بے شک ہم البتہ سچ کہتے ہیں۔ قال یعقوب نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ تمہارے جی نے ایک بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل اب صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا شاید کہ اللہ میرے پاس لے آئے ان سب کو ہی، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے، وتولی عنہم اور الٹے پھرے ان کے پاس سے یعقوب علیہ السلام، وتولی عنہم کا مطلب یہ کہ ان سے رخ موڑ لیا ان سے، وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، تو اس کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یا اسفا یوسف، اتنا اس میں درد تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ درد سے بھر چکا تھا، تو بولے ہائے افسوس یوسف پر، وہ بیضت عیناہ سفید ہو گئیں میری آنکھیں اس کے غم سے، فہو کظیم وہ سو گھٹا جا رہا تھا یا وہ غم سے بھرا ہوا تھا، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، تو بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم تفتأ تذکر یوسف آپ یوسف کا ذکر نہ چھوڑیں گے، حتی تکون حرضا یہاں تک کہ آپ گھل جائیں، اور تکون من الہالکین یا خود مر ہی جائیں، قال انما اشکو بثی وحزنی یعقوب کہنے لگے اے میرے بیٹو تم سے تو میں شکایت نہیں کرتا سوائے اس کے نہیں کہ انما اشکو میں شکایت کرتا ہوں بثی اپنے اضطراب کی، وحزنی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، وأعلم من اللہ اور میں اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اے میرے بیٹو جاؤ، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف جاؤ تلاش کرو یوسف کو، واخیہ اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ اور اللہ کی امید سے نا امید مت ہونا، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے، نا امیدی جو ہے وہ کافروں کا شیوہ ہے، مسلمان کسی حال میں نا امید نہیں ہوتا۔ زکریا علیہ السلام 100 سال کے بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی حنا 100 سال کی بوڑھی ہو گئی، پھر بھی اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک نے اولاد دے دی۔ بہرحال فلما دخلوا علیہ جب داخل ہوئے عزیز مصر کے پاس تو قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز مسنا و اہلنا ہم پر آن پڑی ہے اور ہمارے اہل پر الضر سختی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اور ہم لائے ہیں آپ کے پاس کھوٹی پونجی، فأوفی لنا الکیل ہمیں بھرتی دے دیجیے بھر کر اور ہم پر خیرات کیجیے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف آپ فرمانے لگے کیا تمہیں خبر ہے کچھ کہ تم نے یوسف کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا جب کہ تم جاہل تھے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، تحقیق اللہ نے ہم پہ احسان کیا،
انہو من، بات یہ ہے کہ جو شخص بھی تقوی اور صبر کرتا ہے اللہ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بولے قسم ہے اللہ کی، البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کرنے والے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کچھ الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے، وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور ڈالو باپ کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، اس کی آنکھوں کے بنائے لوٹ آئے گی، وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِینَ، اور لے آؤ میرے پاس اپنے گھر کا، اپنا سارا کا سارا گھر۔